اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج بہت سارے ہمارے مہمان ہوں گے، معزز مہمان بھی ہوں گے، اور یہ الیکشن کی بات کریں گے۔ یہ تجزیہ ہوتا ہے سامعین، ہمارا کسی سے ایگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے، لوگ ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنے معزز مہمانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ جن کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ سیاسی جواب بھی دیتے ہیں اور دوسرے حوالوں سے بھی جوابات دیتے ہیں۔ تو جواب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے، حوالہ جات ہوتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہمارے 24 تاریخ کو پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے 5 پاکستانی نژاد ڈینس جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ریڈیکیل وینسٹا سے ہیں، وہ لاس لوگے کی پارٹی سے ہیں، اسی طرح آزاد امیدوار بھی ہیں، اسی طرح دوسری پارٹی میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، اور ساری جماعتوں کے لوگ حصہ لے رہے ہیں اور پورے ملک سے حصہ لے رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ لوکل پروگرام ہے، تو جو لوکل پاکستانی ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں یا کمیون میں، تو ان کی لوگ زیادہ ذرا بات چیت کرتے ہیں، ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہے، یہ لکھتے رہتے ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، ان کا اپنا سٹائل ہے جواب دینے کا، لیکن یہ بات کرتے ہیں، تحقیق کر کے بات کرتے ہیں، حوالہ جات سے بات کرتے ہیں، یہ گئی مطلب عوام میں بات نہیں کرتے۔ تو سامعین، آئیے ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے۔ اسلم پوری صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی بہت بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا مجھے لائن پہ لینے کا۔ جی حکم کریں، کیا سوال ہے؟ اسلم صاحب، الیکشن آ رہے ہیں، 24 مارچ کو جو ہے الیکشن ہے۔ 5 ہمارے پاکستانی امیدوار ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ ذیشان علی ہیں اور ایک راشد علی ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں، اسی طرح کاشف ہیں جو کوپن ایگن سے ہیں، یہ ریڈیکیل وینسٹا سے ہیں، زہیر علی ہیں جو یہ بھی ریڈیکیل وینسٹا سے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، ہماری خواہش ہے کہ یہ 5 جیت جائیں اور آگے جا کر یہ ہمارے لیے کام کریں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، عرض یہ ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے اور ہم یہاں پہ کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ریشزم جو ہے نا وہ خلاف قانون ہے کہ کسی آپ نسل کی جو ہے وہ مخالفت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں مذہبی منافت پھیلانی جو ہے نا وہ بھی جرم ہے۔ آپ کرسچن ہیں، آپ مسیحی ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ مسیحی ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ مسلمانوں کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ۔ آپ مسلمان ہے ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ آپ کو روکتے نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دیں کہ جی آپ کرسچن ہو یا فلاں سے ہو تو آپ گالی نہیں دے سکتے۔ ہاں، علمی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ جس کی چاہے توہین کر دیں، جو چاہے آپ کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ پارٹیوں کو سپورٹ کریں، سب کو سپورٹ کریں جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ جس طرح ڈینش میں کہتے ہیں وی آر فری سم فول، کہ آپ اس طرح آزاد ہیں جس طرح پرندہ آزاد اڑتا ہے، تو آپ جسے چاہے ووٹ دیں۔ اب آپ نے جو ایک نام لیا ہے بیچ میں، کاشف صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے قادیانی ہے، مرضی ہے، وہی ہے نا؟ کاشف احمد جی، وہی ہے مرضی، وہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، وہ کاشف کوپن احمد ایگن سے لڑ رہے ہیں، جی ریڈیکیل ٹھیک ہے منسٹر کی طرف سے۔ جی۔ اب یہ جو ہے نا یہ میرے خیالات ہیں، اور میں ایک چیز ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کسی چیز پہ شک ہے، یا میں نے کہیں جھوٹ بولا ہے، یا میں نے کوئی غلط حوالہ دیا ہے، تو آپ جو ہے نا مجھے عدالت میں جا سکتے ہیں۔ عدالتیں کھلی ہیں، کہیں جی اس نے ہمارے خلاف یہ غلط بات کی ہے، یہ توہین میز بات کی ہے، یہ جعلی بات کی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اب میرے پاس مرزا غلام قادیانی کی کتابیں ہیں سب، ان کا جس کو یہ نبی بھی مانتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا مسیح موعود نے، تو وہ آ گئے ہیں جی کون؟ مرزا غلام قادیانی صاحب۔ تو یہ کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات ہے نا یہ سب سے پہلے تو یہ بات غلط ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے نہ نبی ہیں نہ مسیح ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی خود کہتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے جی، یہ لیکچر سیالکوٹ، اور یہ روحانی خزائن کی جلد جو ہے 20 ہے، اور یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں لکھا ہے یہ میرے پر ظاہر کیا گیا، نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتایا گیا کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمان اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا مسیح موعود بن رہا ہے کہ جس حضرت مسیح نے آنا تھا تو وہ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے ہے۔ اب ہم جو ہے نا، میں ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مرزا غلام قادیانی نے حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر توہین کی ہے، میں انشاءاللہ ایک پروگرام میں وہ سارے آپ کو حوالے دوں گا۔ سیدہ مریم کی کس
قدر توہین کی ہے، اور یہ عیسائیت کو کہا گیا مسیحیت کو کہ یہ تو ایک بدبودار پھوڑا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ میں کبھی بات کروں گا۔ ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم مسیحیوں کی مخالفت نہیں کرتے نظریاتی طور پہ، لیکن کچھ اصول ہے، قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ جب آپ لیکن پہلے محترم اسلم صاحب اس سے کاشف کا کیا تعلق ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جب آپ پہلے کتاب سے عیسائیوں سے، مسیحیوں سے اور یہودیوں سے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، لفظ ہے اچھے طریقے سے۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بات ہونی چاہیے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے یہ مسیح موعود بنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بن کے آ گیا، تو پھر تو اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے نا، اگر یہ مطلب اتنا بڑا آدمی بن کے آیا۔ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ اگر ہم کافروں کو اسلام نہ کہنا چاہیں تو پھر ہم کیا کہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ کہو اخلاق، کیونکہ جس کا اخلاق نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بات یہی ہوتی ہے، آپ دیکھو یہ مسیحیوں میں بھی جس کا اخلاق نہیں وہ کہتے تو بہت بد اخلاق ہے جی۔ تو مین چیز جو ہوتی ہے ہر مذہب کی وہ اخلاق ہے، انسانیت ہے۔ تو میرے پاس یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اور اس کا جلد جو ہے نمبر 5 ہے، اور اس کا صفحہ 547 ہے۔ تو یہ میں نا عربی میں پڑھتا ہوں، اور اس کا عربی میں ہی ہے، تو میں ترجمہ کرتا ہوں، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ میرا ایک لفظ بھی ترجمے کا غلط ہو، الحمدللہ مجھے عربی آتی ہے، آپ جانتے ہیں اسی طرح مجھے عربی آتی ہے، تو ایک لفظ بھی غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ لکھا ہے مرزا غلام قادیانی نے، ان کا کتب ینظر علیہا، یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں دیکھتا ہے ہر کلو مسلم، ہر مسلمان، بھی عین المحبت والمودت، پیار و محبت کی نگاہ سے، وینتف من معارفها، اور اس کے معارف سے، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، ویقبلنی، اور مجھے قبول کرتا ہے، ویصدق، اور میری تصدیق کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا، لیکن جو ذریۃ البغایا ہے وہ میری تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی یہ سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کہ اس نے کہا کہ سب مسلمان میری کتابیں پڑھتے ہیں اور پیار سے دیکھتے ہیں ان کو، لیکن یہ جو ہے نا اپنا ذریۃ البغایا یہ ہماری جو ہے نا تصدیق نہیں کرتے۔ اب یہ ذریۃ البغایا کیا؟ بغی ایک لفظ ہے، یہ میرے پاس یہ ڈکشنری ہے المنجد، اور یہ لکھی بھی ایک کرسچن کی ہے، تو اس میں ہی ہے لفظ، ہم دیکھتے ہیں البغی، زناکار، فاحشہ عورت، اور اس کی جمع ہے بغایا، اور اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ ذریۃ البغایا ہے، یعنی کنجریوں کی نعوذ باللہ اولاد ہے۔ تو اس نے سب مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے۔ اب اس نے اس کا خود ہی ترجمہ کیا، اس کی کتاب ہے جی نور الحق، اور اس کا ہے صفحہ 163، اور روحانی خزائن کی جلد جو ہے 8 ہے، اور صفحہ 163 ہے، تو اس کا اس نے ترجمہ کیا خراب عورتیں، ذریۃ البغایا کا۔ اور یہ خطبہ الہامیہ، خطبہ الہامیہ جو ہے نا اس کا صفحہ 49 ہے، اور اس پہ بھی اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے جناب ذریۃ البغایا کا، زنانے بازاری ہے جی، کہ یہ بازاری عورتیں ہیں، اس کا بازاری ترجمہ کیا ہے اس نے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ میرے پاس کتاب ہے جی، یہ آ گئی، وَالتَّشْوَّعَ کا الی رقص البغایا، خود ہی لکھتا ہے، اور شوق کرنا رقص البغایا، وہ ذریۃ البغایا کا، اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف، تو مطلب ہے یہ ذریۃ البغایا کا مطلب یہ ہے بازاری عورتیں، اور یہ خود ہی لکھتا ہے فَلْيَسْمَعْ بِرُؤْيَةِ تِلْكَ البغایا، تو یہاں بھی اس نے جو ہے نا وہ لکھا ہے یہ خراب عورتیں، یہاں پہ اس نے ترجمہ کیا خراب عورتیں۔ پھر لکھا ہے ولا شک ان البغایا، اور پس بھی شک نہیں اس کے زنان نے فاحشہ، یعنی فاحشہ عورتیں، تو یہ جو ہے مسلمانوں کو اس نے کہا ذریۃ البغایا، یعنی کنجریوں کی اولاد، نعوذ باللہ۔ اب مجھے میرا سیدھا میرا کاشف صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں، میں سب ماں کا احترام کرتا ہوں، مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے، اور مجھے میری ماں نے یہ سکھایا تھا، اللہ جنت نصیب کرے، کہ بیٹے عورتوں کو احترام کرنا۔ لیکن کاشف صاحب، اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ آپ کو کنجری کی اولاد کہے تو آپ اس کو ووٹ دیں گے یا اس کے ماننے والے کو ووٹ دیں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے اخلاقی طور پہ۔ تو یہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے ہیں امیدوار ہیں کسی کو بھی ووٹ دیں، لیکن آپ قادیانی کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ ان کے جو ہے نا مرزا قادیانی جو ان کے نبی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد کہا ہے۔ نمبر 2، مرزا غلام قادیانی نے مسلمانوں کو الف سے لے کے یا تک، یعنی یہ تک ہر لفظ میں گالی دی ہے۔ کاشف صاحب میرے گھر آ جائیں، میرے پاس یہ مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ میں ان کتابوں سے ایک ایک گالی، الف سے بھی، با، پا، تا، سا، جیم، ایک ایک لفظ سے میں گالی دیتا ہوں، گالی سناتا ہوں آپ کو، جو مرزا غلام قادیانی نے صرف مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہو اور آپ اس کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ہم ووٹ کیوں دیں؟ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دے سکتے۔
मोहतरम तो ये मुस्लिम जो है साहब, ये अपना तो कोई मुसलमान स्टेट नहीं है ना, ये तो क्रिश्चियन स्टेट है। हाँ जी, क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे करना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी आपको गाली दे तो आप उसको वोट देंगे, मुझे ये बताएं, या उसके मानने वाले को वोट देंगे? आपको खुदा न खासा कहता हो ये तो मुसलमान कंजरी की औलाद है, तो मुसलमान क्यों वोट दें भाई? ये बात आपका दलील आपकी आ रही है, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनों के बारे में तो कुछ नहीं कहा मिर्जा साहब ने। क्रिश्चियनों के बारे में मैं अगर आप इजाजत देंगे मैं इस पे एक पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा। क्रिश्चियनों को इतनी गालियां दी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी गालियां दी हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी बकवास की है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये, अगर इसके बाद आप चाहें तो मैं 5 मिनट की आपको फिर बुला दूंगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। मैं चलें इस पर दोबारा जो है काफी जो मालूमाती प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन जो आ रहे हैं 24 को आपने जिक्र किया, डेफिनेट मुसलमानों की एक अपनी सोच है, क्रिश्चियन की एक अपनी सोच है। अब तो मुसलमान तो सबको पैगंबर अपना मानते हैं, कोई तफरीक भी नहीं करते, चूंकि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसके लिए बात। लेकिन हम तो सारे क्या मुसलमान सब पैगंबरों को हम मानते हैं असलम साहब? हम सबको मानते हैं। आप क्रिश्चियन को वोट दो, मैंने आपको कहा आप क्रिश्चियन को ना दें, मैंने तो आपको ये नहीं कहा। आप क्रिश्चियन को वोट दें, सोशल डेमोक्रेट को दें, एसएफ को आप दें, रेडिकल वेस्टा को दें, वेस्टा को दें, आप सबको वोट दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मेरी गैरत का तल्लक है जिस बात से, और आपकी गैरत का आप भी इस तल्लक है। वजह से वोट नहीं देना चाहते? हम इस वजह वोट नहीं देना चाहते कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे की तौहीन किया। इस पे मैं आपको प्रोग्राम बना दूंगा। अल्लाह की तौहीन कोई की थी जाती कि लड़ाई नहीं है, कोई जाती रंजिश नहीं है, जी कोई जाती लड़ाई नहीं है, कोई जाती रंजिश नहीं है, नहीं, ये हमारी आपके जाति जो है नहीं। ना, ये देखें, आपके एतराजात है। मैं देखें मैं यहाँ पे मुझे 38 साल हो गए, 38 साल कोपनहेगन में। मेरी किसी से जाती लड़ाई या जाती रंजिश नहीं है, किसी से भी मेरी जाती रंजिश, मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं इल्मी बात करता हूँ, कोई माने ना माने तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अलग से लेके ये तक हमें गालियां दी हों और उसका एक मानने वाला इलेक्शन में खड़ा हो, तो क्या हमें उसे वोट देना चाहिए? नहीं, मैं आपके ज़मीर से सवाल कर रहा हूँ सब मुसलमानों के। क्या आया हमें क्या वोट वो देना चाहिए? कादियानी है या नहीं है? लेकिन कहते लोग हैं वो कादियानी है, वो मानता भी है, ये कहीं तक बात दुरुस्त है आपकी। बस ठीक है, लेकिन अगर है तो हम फिर ये हमारी गैरत का तकाज़ा है कि हम उसको वोट नहीं देंगे, एक चीज़। और दूसरी, अगर आप इजाज़त दें मैं एक छोटी-सी बात कर लूँ। ये कहते हैं जी ये कादियानी एक लफ़्ज़ बड़ा कहते हैं। कहते हैं जी वो देखो जी ऐसे मुसलमान हमें काफ़िर कहते हैं, हम तो कलमा भी पढ़ते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ ये बोला। चलिए मैं आपको मैं पॉइंट देता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये किताब है जी, और ये इमामतुल बुशरा, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 7 है। उसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है, वमा काना ली, ये कैसे हो सकता है? वमा काना ली अदियन नबुवत वखरज मिनल इस्लाम वल हक बिकौम काफरीन। कैसे हो सकता है कि मैं नबुवत का दावा करूं और इस्लाम से खारिज हो जाऊं और काफरों में जा मिलूं? यानी ये कैसे हो सकता है कि मैं नबूवत का दावा करूं और इस्लाम से निकल जाऊं और काफरों में जाके शामिल हो जाऊं? तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कह रहा है, ये उसकी किताब है जी इमामतुल बुशरा, और ये जिल्द जो है 7वीं है, ये रूहानी ख़ज़ाइन की, उसमें ये कह रहा है। तो मतलब ये कहना चाहता है कि ये मतलब जो भी नबूवत का दावा करे तो इस्लाम से भी खारिज हो जाता है और काफरों में भी जा मिलता है। ये इसके अल्फाज हैं। अब ये दूसरी इसकी किताब मैं आपके सामने मैं उससे पढ़ रहा हूँ। ये जनाब है अपना जिल्द है 18 रूहानी ख़ज़ाइन की, है जी, और इससे मैं पढ़ रहा हूँ। इसका सफ़ा जो है ये 211, इसका सफ़ा 211 है जी। इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, मैं रसूल भी हूँ और नबी भी। मैं रसूल भी हूँ और नबी भी, यानी भेजा गया भी और खुदा से गैब की खबरें पाने वाला भी। ने मुझे रसूल और नबी के नाम से पुकारा। एक तरफ ये कहता है कि कैसे हो सकता है कि मैं नबूवत का दावा करूं, काफरों में जा मिलूं, और दूसरी तरफ ये नबूवत का दावा करके खुद ही काफरों में जा मिलता है। हम नहीं कहते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये खुद ही नबूवत का दावा करके और काफरों में जा मिलता है। और इसी की जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18 है, इसी का सफ़ा 231 है। ये कहते हैं सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। तो मतलब ये कि हमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि तुम काफिर हो। अच्छा असलम साहब, मैं ये अब समझता कि मैंने समझा कुछ शायद आपकी कुछ जाती रंजिश है और आपका जो जमहूरी हक है, और हमें ये भी पता है कि आप कम्यून में भी वोट डालते हैं, रीजन में भी वोट डालते हैं, और पार्लियामेंट के हर इलेक्शन में, हर से कम्यून के इलेक्शन में भी आप वोट डालते हैं। लेकिन सर ये आपकी जाती राय, मैं इस वजह से मैं आप जमहूरी आदमी, आप इस वजह से वोट नहीं देना चाहते? मैं इस वजह से नहीं देना चाहता कि मेरी माँ का क्या कसूर था जिसको गालियां दी गई। मेरी माँ का क्या कसूर था? राजा साहब आपकी माँ का क्या कसूर था? सब मुसलमानों की माँ का क्या कसूर था कि उसने मैं कंजूस की औलाद का है और हम फिर बगैरत बन के उसको वोट दे दें? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप अपना वोट जरूर डालेंगे किसी को।
نہیں ہم وہ ڈالیں گے. اب میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا میں ایس ایف کو ڈالوں گا, سوشل یہ ڈیموکریٹ آپ کو کی ڈالوں ذاتی رائے، گا. آپ کا ذاتی ووٹ ہے. یہ میرا ذاتی ہے جی. اور یہ اتنا بڑا نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ ایک اور سن لے, یہ کتاب ہے در سمین, اس کی شاعری کی کتاب, اس کے جناب یہ صفحہ 125. اور میں کہتا ہوں یہ یقین کریں راجہ صاحب, یہ لوگ یہ جو قادیانی نا بیچارے, یہ بھی اس میں یہ شامل, یہ نہیں پڑھتے اس کی کتابیں, نہ ان کے پاس ہوتی ہیں. اس میں لکھتا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے آدم ذات ہوں, اور میں تو کیڑا ہوں, میں کوئی بندے کا پتر نہیں, میں کوئی انسان نہیں. ٹھیک ہے, ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. میں تو بشر کی جائے نفرت ہوں, انسان کی جائے نفرت, جس سے آدمی شرم کرتا ہے, نفرت کرتا ہے آدمی, اور انسانوں کی یار, اور انسانوں کی شرم. یعنی کدھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا جناب نبی بنا کے, نعوذ باللہ بقول اس کے, اور کدھر یہ جو ہے نا شرمگاہ بن گیا. پھر آپ نے ایک بات کی ہے نا, چلے اب میں اس کا ادھر سے ایک پڑھ دیتا ہوں. یہ صفحہ 59 ہے اسی کا, اس صفحہ 59 سے میں پڑھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے جی. کہتے ہیں ابن مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. میرا خیال ہے مسیح بھائیو, یا کوئی سوچو خدا کے بندو, ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت مسیح ابن مریم کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کو بات کرے, کو حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف بات کرے, کسی کی جرت نہیں ہے یہ. لیکن جناب یہ کہتا ہے جی ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے جی. کہتے چھوڑو اس کے ذکر کو, اس سے بہتر جو ہے میں ہوں, غلام احمد یعنی میں خود ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا اپنا اللہ معافی دے یا اللہ. اور پھر خود کہتا ہے, گالیاں دیتا ہے الف سے لے کے یہ تک, مجھے دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ, میرا ہی چیلنج ہے, مجھے کوپن ہیگن عدالت میں بلا لو, پوری دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ, میں انشاءاللہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا, بدکار, بدتمیز, بد اخلاق اور کافر اگر ثابت نہ کروں, میں سارا کیس کا خرچہ دوں گا اور معافی مانگوں گا سب کے سامنے. کہتا ہے گالیاں دیتا ہے الف سے لے کے یا تک, ہر لفظ میں گالی دی. اور پھر کہتا ہے بدتر ہر بدتر سے وہ ہے جو بد زبان ہے. اسی کتاب میں لکھ رہا ہے در زمین کے صفحہ 87 پہ, ہر بدتر سے وہ ہے جو بد زبان ہے, جس دل میں یہ نجاست ہے بیت الخلا یہی ہے. تو اس نے گالیاں دی, اس کا دل جو ہے بیت الخلا ہے, مقول اس کے. تو بات یہ ہے, آپ ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی حمایت کریں, لیکن اگر کوئی آدمی آپ کی ماؤں کو, بہنوں کو گالیاں نکال رہا ہے آپ کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے نا, یہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا نا کہ یہ کافر ہے, میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا, یہ اپنی زبان کے روح سے ہی کافر ہے, اپنی زبان کے روح سے, اپنی تحریر کے روح سے ہی کافر ہے. لیکن یہ دیکھیں اس کی کتاب ہے, یہ تذکرہ, یہ جی وحیوں کی کتاب ہے اس کی, اور اس کا صفحہ ہے جی 519 ہے, میں ابھی 519 ہی ہے مجھے یاد ہے جہاں تک نا. تو اس میں جناب یہ 519 صفحے پہ یہ کہتا ہے, اچھا اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے, اسی میں آ گیا 514 صفحے پہ, اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا, چوروں کی طرح. اب آپ یہ بتائیں, اللہ کے لیے چور کا لفظ استعمال کرنا یہ کوئی جائز ہے؟ یہی جناب اس کی 519 صفحہ ہے, 519 تذکرہ کا, جو کہ اس کی وحیوں کی کتاب ہے. یہ باہر لکھا ہوا ہے تذکرہ, اس کا مارچ 1906 پہ لکھتا ہے صفحہ 519 پہ, اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مؤاخذہ ہے. آپ مرزا قادیانی کو تسلیم کرتے ہیں نبی صاحب؟ آپ مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں؟ اسلم صاحب, آپ نے مجھے اب سمجھ آئی کہ اتنا جمہوری آدمی, جمہوریت پسند آدمی, جو ووٹ کے بارے میں, ان کے بارے میں جو آپ کا نظریہ, آپ کے جو خدشات تھے, اور آپ نے کھل کے بیان کیے اور سارا جو ہے پبلک کو بھی بتانے کی کوشش کی کہ میں کس لیے کیوں نہیں ووٹ دیتا, یا میرے دین پر یہ کس طرح حملہ کرتے ہیں. اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ جمہوری بندہ ہونے کے باوجود جو ہے ووٹ آپ دیتے ہیں ساری جماعتوں کو. کس کو دیتے ہیں؟ یہ آپ کی اپنی ووٹ ہے, لیکن اب ہمیں آپ کے ریزن کا پتا چلا کہ آپ اس کو کیوں نہیں ووٹ دینا چاہتے. راجہ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہمیں کنجری کی اولاد کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے, ہم نے اسے قبول نہیں کیا. راجہ صاحب, اس کے نزدیک نہ آپ مسلمان ہیں, نہ میں ہوں, اور نہ سارے مسلمان ہیں. تو جب ہمیں یہ مسلمان سمجھتا ہی نہیں, تو ہم اس کے ماننے والے تو جو مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں پھر ان پہ کیا لاگو ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور میرا یہ فرض ہے قیامت کے دن, یہ جو باتیں میں کرتا ہوں نا, میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کچھ شوق ہے باتیں کرنے کا, یہ میں اس لیے کرتا ہوں کل کو قیامت کے دن قادیانی یہ نہ کہیں کہ کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا. میں یہ کہوں گا, یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کو سمجھایا تھا, میں نے ان کو حوالے دے کے سمجھایا تھا. مجھے 38 سال ہو گئے, آپ کو پتہ ہے میں الحمدللہ مشن پہ کام کر رہا ہوں.
میں نے حوالے دے دے کے کتابیں دکھا دکھا کے ان کو سمجھایا تھا، لیکن یہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو ہم تو بری ذمہ ہے نا۔ ایک آدمی جو ہماری ماں کو نعوذ باللہ کنجریاں کہتا ہے، جو ہمیں کافر کہتا ہے، مجھے یہ بتایا کہ ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں؟ اسلم صاحب آپ کیا کا کسی بہت کو شکریہ، آپ نے قیمتی کیا معلومات دیں، آپ کا پتہ چل گیا۔ تو مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ اسلم صاحب جمہوری آدمی ہیں، پھر بھی یہ بھی پاکستانی نژاد ہے، تو پاکستانی کافی اس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو اسلم صاحب کیوں نہیں ووٹ دینا چاہتے؟ اسلم صاحب آپ کے ریزن کا، آپ کے جذبات کا ہمیں پہلے بھی پتہ تھا، لیکن آپ نے کھل کے بیان کیا اور آپ نے سوال کا جواب دیا، تو اس میں یہ بھی آپ جمہوریت پسند ہے، آپ سے سوال پوچھا گیا اور آپ نے کھل کر اس کا جواب دیا۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کا۔ اچھا، صرف میں 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کاشف صاحب سے صرف یہ کہتا ہوں کہ کاشف صاحب اگر یہ اعلان کر دیں کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولے ہیں، جھوٹا آدمی ہے اور بد اخلاقی کیا مسلمانوں کے ساتھ، تو میں انہیں سپورٹ بھی کروں گا اور میں مسلمانوں کو ساتھ لے گا۔ آپ کو پتا ہے لوگ الحمدللہ میری عزت کرتے ہیں، میں سارے مسلمانوں کو لے کے ساتھ چلوں گا۔ اعلان کر دیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے جو گالیاں دی ہیں مسلمانوں کو، بکواس کیا ہے، اس نے جو کافر مسلمانوں کو بولا ہے، بکواس کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیا، تو یہ وہ اعلان کر دیں تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں پورے مسلمانوں میں ہر گھر جا کے نا دروازہ کھٹکاؤں، میں کہوں گا چلو یہ کاشف کو ووٹ دو، چائس کھلا۔ اور وہ جب بھی دیکھنے جائیں حوالے میرے گھر تشریف لائیں، میرے پاس کتابیں موجود ہیں مرزا کاشف قادیانی صاحب کی۔ آپ پروگرام سن رہے ہیں، اب آپ جواب دینا چاہتے ہیں، اسلم صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلم صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو آپ خود بھی اپنا موقف جو ہے بیان کر سکتے ہیں، چونکہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو ظاہر ہے وہ جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کی اپنے پارٹیوں کے بارے میں، کینڈیڈیٹس کے بارے میں سوچ ہوتی ہے اور سوچ سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ تو اسلم صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی ٹائم ہمارے ساتھ ایک شیئر منٹ کیا۔ آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کر لیں۔ یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کہ میرے خدا کا نام یہ لاش ہے، ہمارے خدا کا نام اللہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا کا نام یہ لاش ہے، اور دوسرے وہ کہتے ہیں کالا اور کالو یہ خدا کے نام ہے، تو ان کا خدا بھی الگ ہے۔ اور سیرت المہدی میں ان کا جو ہے نا اپنا پہلا خلیفہ، وہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، اور مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دنیا پہ دین کو ترجیح دوں گا، تو ان کا کلمہ بھی غلط ہے، ان کا خدا بھی غلط ہے، تو اس لیے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہ بد اخلاق لوگ ہیں، بد اخلاقوں کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے ڈینشوں کو دے دینا ہے، ہم نے کسی کو بھی دے دینا ہے۔ ہم دیتے ہیں ڈینشوں، کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے علاقے میں کون سا یہاں مسلمان کھڑے ہیں؟ میں فارم میں رہ رہا ہوں، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم نے ووٹ ڈینش کو دینا ہے، تو لیکن ہم ان کو نہیں دیں گے جو ہمیں گالیاں دیں، ہماری ماؤں کو گالیاں دیں، جو ہمیں کافر کہے، انہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ شکریہ۔ سامان ناظرین، یہ تھے اسلم علی پوری صاحب، آپ نے ان کا موقف سنا۔ سامان ناظرین، چونکہ لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں، لائیو پروگرام میں جو بات ہوتی ہے وہ لائیو جاتی ہے۔ اگر کاشف صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں، جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں، اسلم صاحب سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، آپ آ کر ہم سے رابطہ قائم کریں، ہم آپ سے بھی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ جو آ کر جواب دینا چاہتے ہیں آپ کی آواز پر، تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے کاشف صاحب۔